بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس جانور ہے اور وہ قربانی میں ذبح کرنا چاہتے ہیں، پس جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن کو اور اپنے بالوں کو نہ تراشے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اس حدیث میں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر قربانی کرنا چاہتا ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اپنے ناخن کو نہ تراشے اور اس طرح سر کے جسم کے جو دیگر بال ہے غیر ضروری بال ان کو نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کی جانور کو ذبح کرے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اپنے بالوں کو اور ناخن کو تراش سکتا ہے۔ اب یہ بات حدیث پاک میں تو آئی ہے، لیکن یہ بات نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت، بلکہ یہ ایک مستحب کے درجے میں ہے۔ یہ حکم یہ فرمان مستحب کے درجے میں ہے، اور اسی بات کو مرقات شریف جو شرح مشکات ہے اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ یہ حکم صرف استحباب کے درجے میں ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء دیوبند کا ایک مشہور فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنے والوں کو مستحب ہے کہ وہ عشر اولا میں اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کترائے نہ کاٹے اس کو، اور چونکہ یہ حکم خاص کر کے اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اور ناخن کو نہ کاٹے ہے، اور حدیث میں قربانی کرنے والے کے لیے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، یعنی بالوں کو نہ کاٹنا اور ناخن کو نہ کاٹنا یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کسی کے ناخن یا جسم کے دیگر غیر ضروری بال 40 دن سے بڑھ جائے تو اس صورت میں ناخن کو اور جسم کے دیگر بالوں کو کاٹنا پھر لازم اور ضروری ہے۔ پھر اس صورت میں آپ کے لیے حکم یہ مسئلہ یہ ثواب اور اجر نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے ناخن میں کل میل اور کچیل جمع ہو جاتے ہیں، جراثیم وغیرہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا جسم میں آج کل گرمی کا دور ہے اتنا بال بڑھ گئے ہیں کہ اس سے پسینہ وغیرہ بدبو وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ بال کاٹ سکتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے اس صورت میں استحباب کا درجہ نہیں ہے، چونکہ پھر آپ کی وجہ سے آپ کی جسم کی وجہ سے آپ کی پسینے سے بدبو سے دیگر لوگوں کو نمازیوں کو صف میں مسجد میں سب کو تکلیف ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ پھر آپ کاٹنا چاہیے، بالوں کو چھوٹا کرنا چاہیے، پھر اس صورت میں آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حکم صرف اور صرف استحباب مستحب کے درجے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔